الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے ہر انسان کو ایک عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے. دنیا میں ہر بسنے والے انسان کے لیے، خواہ اس کا مذہب کوئی ہو، دھرم اس کا کوئی بھی ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے عالم کے ہر ایک انسان کو، اس کائنات کے ہر ایک فرد کو ایک اتنی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے کہ آپ اس نعمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ نعمت کتنی قیمتی ہے، انسان اس نعمت کو کتنی عظیم الشان بنا سکتا ہے، اس کو کتنا قیمتی بنا سکتا ہے، اس کا ہر ایک اندازہ نہیں لگا سکتا. تو وہ نعمت جو بیش بہا اور بہت ہی قیمتی بن سکتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے اور بندی کو عطا کی ہے، آخر وہ کون سی نعمت ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچا؟ ہر ایک کو اللہ نے وہ عطا کی اور انسان اس کو بہت ہی قیمتی بنا سکتا ہے. وہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ انمول تحفہ زندگی ہے. زندگی انسان کو مل جانا یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ زندگی، عمر کا ملنا، یہ بہت بڑی دولت کیوں ہے؟ یہ عظیم الشان نعمت کیوں ہے؟ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر کسی بچے کو زندگی نہ ملے، وہ پیدا ہونے کے بعد فوراً مر جائے یا بالغ ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چلا جائے، تو اب اس پر یہ حکم نہیں لگایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک اس سلسلے میں توقف اور سکوت ہے کہ جو بچے دنیا سے بالغ ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے، آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر کے یہاں پیدا ہوا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو لہٰذا وہ بچہ بھی ہندو تھا، کافر تھا. مسلمان کے یہاں پیدا ہوا تو جو بچہ مر گیا وہ مسلمان تھا. نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے بچوں کے بارے میں جو پیدا ہوتے ہی فوراً انتقال کر گئے یا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے، ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا. لیکن جب اس سے آگے زندگی ملی، اب انسان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے. تو زندگی وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ اگر انسان اس کو ایمان سے سجا لے، اس کے اندر ایمان کو داخل کر لے، پھر اس کی کوئی بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کا دار و مدار اگر کسی چیز پر ہے تو وہ زندگی کے ملنے پر ہے. اگر کسی انسان کو زندگی ہی نہ ملی تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے. بعض علماء کرام کہتے بھی ہیں کہ اگر مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور مر گیا تو مسلمان کہلائے گا، کافر کے یہاں پیدا ہوا بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو کافر کا حکم لگایا جائے گا. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ نہیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ایمان قبول کرتے یا نہیں کرتے، مسلمان باقی رہتے یا نہیں رہتے۔ بھئی کسی کے بارے میں کیا پتا، ایک شخص ابھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بڑا ہونے کے بعد جب اس میں سمجھداری آئے گی، وہ تعلیم حاصل کرے گا، ایجوکیشن لے گا، پتہ نہیں اس کا دماغ بھٹک جائے اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود وہ اسلام کو چھوڑ دے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے۔ جیسا کہ آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں کہ وہ کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے پڑھائی کی، تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کو پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال زندگی پر مدار ہے ایمان جیسی عظیم الشان دولت کا، لیکن زندگی ہے کیا چیز؟ یہ عمر جو ہم اور آپ کو دی گئی ہے، یہ ہے کیا چیز؟ اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عمر کہتے کسے ہیں اور یہ ملی کیوں ہے، ہمیں زندگی دی کیوں دی گئی ہے۔ تو آپ سمجھیے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ زندگی ایک سفر کے مانند ہے۔ زندگی کس کے مانند ہے؟ ایک سفر کے مانند ہے۔ جس طرح سفر ہر سیکنڈ میں اپنی منزل سے قریب ہوتا جاتا ہے، اسی طرح زندگی لمحہ بلمحہ ہر سیکنڈ اپنی موت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ حضرات سب عقل مند ہیں، سب سمجھدار ہیں، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی سفر بے مقصد نہیں ہوتا، انسان کا کوئی بھی سفر بغیر ٹارگیٹ کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہاں سے دہلی جائیں گے یا یہاں سے کسی اور شہر کا سفر کریں گے تو آپ کا یہاں سے دوسرے شہر جانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کا ٹارگیٹ ہوگا۔ ایسا ان دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، شاید ہی کوئی بیوقوف اور بڑا جاہل آدمی ہو کہ جو گھر سے نکلے یوں ہی منہ اٹھا کر اور اس کی کوئی منزل نہ ہو، گھر سے نکلنے کا کوئی مقصد نہ ہو۔ انسان جب بھی سفر کرتا ہے اس کے سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سفر کرتا ہے اس لیے کہ وہ دہلی جا کر بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، کوئی آدمی دہلی جائے گا اس لیے کہ وہاں پر تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرے گا، کوئی آدمی دہلی کا سفر اس لیے کرے گا کہ وہاں کے جو تاریخی بلڈنگیں ہیں، تاریخی محلات اور عمارتیں ہیں، ان کی سیر اور سیاحت کرے گا۔ کوئی آدمی دہلی کا سفر اس مقصد کے لیے کرے گا کہ وہاں وہ ملازمت کرنا چاہتا ہے، وہ نوکری کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی دہلی کا سفر اس لیے کرے گا کہ وہاں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، اعزاء و اقربا رہتے ہیں، دوست اور احباب وہاں پر رہتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ غرض انسان کے سفر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی گھر سے نکلتا ہے اور سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک منزل ہوتی ہے کہ مجھے گھر سے نکلنے کے بعد وہاں پر پہنچنا ہے۔ تو سفر جو کیا جاتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے، وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کا کوئی بھی سفر بے مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک غرض اور ہدف اور ٹارگیٹ لے کر اپنا سفر طے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو یہ جو زندگی دی ہے، جو سفر کے مانند ہے، یہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ اس کا بھی ایک ٹارگیٹ ہے، اس کی بھی ایک منزل ہے، اس زندگی کا بھی ایک ہدف ہے۔ اب یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی کیوں دی ہے، میں اس بات کو اس آیت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خطبے کے اندر بیان پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اور جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے، انہیں جو زندگی دی ہے وہ بے مقصد نہیں دی۔ اس کا بھی قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
عبسا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا، تمہارے پیچھے کوئی لوجک اور سائنس نہیں ہے، تمہیں ویسے ہی بلا وجہ دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارا خیال یہ ہے، اگر ذہن کے اندر بات یہ ہے کہ بغیر مقصد دنیا میں بھیجے گئے ہو بچوں کے کھلونوں کی طرح سے، تو یہ اگر ذہن کے اندر خیال ہے تو اس کو ختم کر دو، نکال دو۔ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو پھر کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو زندگی دیے جانے کا مقصد، انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ اب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے بار بار پڑھی بظاہر انسان سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ انسان اپنی پوری کی پوری زندگی، سال کے 365 دن اور دن کا ہر ایک گھنٹہ، گھنٹے کا ہر ایک منٹ، منٹ کا ہر ایک سیکنڈ، سیکنڈ کا ہر ایک لمحہ پوری کے پوری اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد، زندگی دینے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت بتا دیا گیا تو اب اگر ہم کوئی کام عبادت کے علاوہ انجام دیتے ہیں، کسی اور مصروفیت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس آیت کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا فارمولہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کی پوری کے پوری زندگی ایک ایک سیکنڈ عبادت بن سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح وہ زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کرے اور عمل بھی کرے اور اسی طرح زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ عبادتیں کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی۔ ایک عبادات وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، مثلا نماز ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بندے پر فرض کیا کہ انسان اس بات کا اظہار کرے اللہ کے سامنے کہ آپ آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ تو بندہ نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنی عجز اور انکساری، اپنے چھوٹے ہونے کا اور اسی طرح اپنے تواضع کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے ہیچ اور نیست ہیں۔ اللہ کے یہاں، اللہ کے مقابلے میں ہمارے کوئی وقت، کوئی اہمیت اور کوئی عظمت نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مقصد بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کے ہر ایک حکم کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کرنا کہ آپ ہی آقا اور مالک ہیں، ہم آپ کے غلام اور ماتحت اور تابعدار ہیں۔ اسی طرح حج ہے، حج میں انسان بہت سے کاموں سے رک جاتا ہے، ایک دم دیوانہ اور مجنون سا ہو کر ادھر ادھر بھاگا پھرتا ہے، کبھی طواف کر رہا ہے، کبھی مینا میں جا رہا ہے، کبھی عرفات میں جا رہا ہے۔ نہ اس میں آدمی خوشبو لگا سکتا ہے، نہ اسی طرح بہت سے اور کام کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو عبادات ہیں ان کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کرے، اپنے چھوٹے ہونے کو بتا دے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ لیکن یہ عبادتیں ایک طرف، یہ تو کرنی ہی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جنہیں بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے،
اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، یہ تو ہماری روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم ڈیلی یہ کام کرتے ہیں، ہر روز ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ کچھ ضروریات ہیں ہماری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ضروریات کے پورا کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر و انعام نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر انسان انہی ضروریات کو، اپنے روزانہ کے انہی معمولات کو، روزانہ کی انہی ایکٹیویٹیز کو شریعت کے مطابق انجام دے، سنت کے مطابق انہیں پورا کرے، تو اس پر بھی انسان کو ثواب ملے گا، اس پر بھی انسان کو انعام ملے گا۔ مثلا ایک ہماری روزانہ کی عادت ہے صبح و شام کھانا کھانے کی، روزانہ کا معمول ہے کہ انسان صبح بھی کھانا کھاتا ہے، شام میں بھی کھانا کھاتا ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا ہے، کوئی انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر انسان اس ضرورت کو، کھانے کی ضرورت کو شریعت اور سنت کے مطابق پورا کرے گا، کھانا سنت طریقے پر کھائے گا، بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا، بیچ بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، اور اسی طرح دسترخوان پر کھائے گا، تو اب کھانے کھانے والے کے لیے روزے دار کا ثواب ملے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ وہ کھانا کھانے والا جو بیچ بیچ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا۔ اب آج کل ان دنوں میں روزے فرض نہیں ہیں، ایک شخص وہ ہے جو صبح سحری کرتا ہے اور شام میں مغرب کی اذان کے بعد افطار کرتا ہے، ایک وہ جس نے صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر میں کھانا بھی کھایا، پھر شام میں بھی عصر کے فوراً بعد کھانا کھا لیا، لیکن کھانا جو کھایا وہ سنت کے مطابق کھایا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کھایا ہے۔ تو اب حدیث یہ کہتی ہے کہ جس نے کھانا کھایا تینوں ٹائم اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب، اور جس نے روزہ رکھا عام دنوں میں نفل روزہ، اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب۔ تو آپ دیکھیے، کھانا انسان کی ضرورت ہے، روزانہ کی عادت ہے، لیکن اگر اس کو سنت کے مطابق کھایا جائے تو شریعت نے اس کو بھی عبادت کہا ہے۔ اسی طرح تو اب گویا آپ کھانا کھانے میں جتنا وقت لگائیں گے، کھانے کھاتے ہوئے جتنا وقت آپ کا خرچ ہوگا، اگر سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں تو وہ تمام وقت عبادت میں لکھا جائے گا کہ اتنے وقت اس بندے نے عبادت کی ہے جتنا کہ کھانے میں لگ گیا۔ اسی طرح کمانا انسان کی ضرورت ہے، بغیر کمائے انسان اپنی پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں لا سکتا، تو کمانا، روزی حاصل کرنا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کمائے گا نہیں تو پیٹ کی آگ کہاں سے بجھائے گا، بیوی بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کے بیوی بچے گھر گھر کٹورا لے کر گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ سب سمجھدار ہیں کہ کمانا مال یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا میں کام نہیں چلتا ہے۔ پیسہ اور دولت کا ہونا یہ اشد اور نہایت ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے بھی مال اور دولت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان بہت سے خطرات کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی کمائے، روزی حاصل کرے، شریعت اور سنت کے مطابق بزنس اور تجارت کرے، کھیتی اور کاشتکاری کرے، ملازمت کرے، نوکری کرے، لیکن شریعت کے جو اصول ہیں ان کا خیال رکھے، کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اس بزنس اور تجارت سے میں اپنا پیٹ بھی بھروں گا، اپنے بھی بچوں کا پیٹ بھی بھروں گا، وہ بھی بھیک مانگنے سے بچیں گے اور میں بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا، ساتھ ساتھ یہ فکر کر رہا ہے کہ جائز کاروبار ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جو بزنس کر رہا ہے اس میں اس بات کو پوچھ رہا ہے یا اس کا خیال کر رہا ہے کہ شریعت میں اس کام کی گنجائش ہے یا نہیں، اگر ہے تو کرتا ہے ورنہ تو نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کاروبار کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی فکر کرتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز اور ان میں فرق کرتے ہوئے
نیت یہ ہے کہ میں بھیک مانگنے سے بچ جاؤں، میرے بیوی بچے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں، ان کا بھی پیٹ بھرے میرا بھی پیٹ بھرے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح جو آدمی تجارت کرے گا، اس طرح جو آدمی بزنس کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا جو حشر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ جن کی لائن میں کھڑا ہوگا وہ شہداء کی لائن میں کھڑا ہوگا، نیک لوگوں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا بزنس مین کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین اور نیک لوگوں کی صف میں شامل ہوگا۔ تو آپ بتائیے، تجارت اور بزنس انسان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، لیکن اگر انسان اس ضرورت کے اندر شریعت کے اصول کو مد نظر رکھے، شریعت کے جو قاعدے ہیں، شریعت کی جو ہدایات اور گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کر رہا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ صرف اس کا وقت عبادت بن گیا، بلکہ قیامت کے دن بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیتی باڑی میں شریعت کے جو ضابطے ہیں ان کی وہ اتباع کر رہا ہے، ان کو پوری طرح سے ادا کر رہا ہے، تو اس میں بھی اس کا جتنا وقت صرف ہوگا وہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ ایسے ہی نہانا اور غسل کرنا، یہ آپ جانتے ہیں سب انسان کی ضرورت ہے۔ پیشاب پاخانہ کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر آدمی پیشاب اور پاخانہ جو سنت کے مطابق کرے، مثلا بیت الخلاء میں جانے کا جو طریقہ ہے، آدمی جاتے ہوئے دعا پڑھے، نکلتے ہوئے دعا پڑھے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت الٹا پیر پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت دایاں یعنی سیدھا پیر پہلے نکالے، تو جتنا وقت اس کو اپنی حاجت کے پورا کرنے میں لگے گا وہ بھی عبادت لکھا جائے گا۔ تو اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جن کاموں کو کر رہے ہیں ان کو صرف سنت کے مطابق کر لیجئے، عادت آپ کی عبادت بن جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی عادت کو، اپنی ضرورت کو سنت کے مطابق کیجئے، نبی کے طریقے کے مطابق کیجئے۔ اگر اس طرح سے کریں گے تو ہماری جو عادت ہے، جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں وہ عبادت بن جائیں گے، اور اس طرح سے ہماری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت شمار کی جائے گی۔ تو جو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی پورا ہوگا، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور ہم 100% پکے اور سچے مسلمان بھی کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے۔